امریکی صدر کی روش مذاکرات کی راہ میں خلل ڈالنے لگی۔ ایک طرف مذاکرات کی باتیں تو دوسری طرف مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی کوشش میں بھی مصروف۔ امریکہ کی بار بار خلاف ورزیوں پر ایران نے آبنۂ ہرمز کو ایک بار پھر بند کر دیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق آبنۂ ہرمز پر کنٹرول دوبارہ سنبھال لیا۔ اب یہ اسٹریٹجک گزرگاہ ایرانی افواج کی سخت نگرانی میں ہے۔ مرکزی ہیڈ کوارٹر خاتم الانبیاء کے ترجمان کے مطابق ایران نے مذاکرات کے تحت محدود تعداد میں آئل ٹینکرز اور تجارتی جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی تھی، تاہم امریکہ پر معاہدوں کی خلاف ورزی اور بحری رکاوٹوں کا الزام عائد کیا گیا۔ جب تک امریکہ ایران سے آنے اور جانے والے جہازوں کی مکمل آزادی بحال نہیں کرتا، آبنۂ ہرمز میں صورتحال سخت کنٹرول میں رہے گی۔ ایران کے افسودہ یورینیم کو امریکہ منتقل کیا جائے گا، جس کے لیے دونوں ممالک مل کر کام کریں گے۔ امریکی صدر کا دعویٰ، رائٹرز کو انٹرویو میں بولے ایران میں احتیاط کے ساتھ کھدائی کر کے بڑی مشینری کے ذریعے جوہری مواد نکالا جائے گا، جسے امریکہ منتقل کیا جائے گا۔ ٹرمپ کے مطابق اس اقدام کا مقصد ایران کے جوہری پروگرام کو روکنا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے $20 ارب کی کسی بھی ممکنہ مالی معاہدے کی سختی سے تردید کی۔ تہران افزودہ یورینیم امریکہ منتقل کرنے پر آمادہ نہیں ہوا، ایران کی تردید۔ ایران کی جانب سے دستاویزات بتایا گیا کہ تہران افزودہ یورینیم امریکہ منتقل کرنے پر آمادہ نہیں ہوا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی جانب سے کہا گیا کہ ایسا کوئی معاہدہ ہوا ہے اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی بات چیت جاری ہے۔ افزودہ یورینیم ایران کے لیے اپنی سرزمین جتنا مقدس ہے اور اسے کسی صورت کہیں منتقل نہیں کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کے دعوے حقیقت کے برعکس ہیں اور ایران اپنے جوہری اثاثوں پر مکمل خود مختاری رکھتا ہے۔ امریکی صدر نے گھنٹے میں 7 جھوٹے بیانات دیے۔ ان سے امریکہ کو فاتح قرار نہیں دیا جا سکتا اور نہ ہی مذاکرات میں کوئی پیش رفت ممکن ہے۔ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کا بیان امریکی صدر کے بیانات کو مسترد کر دیا۔ بولے مذاکرات کے دوران نہ ایسی کوئی تجویز زیر غور آئی اور نہ ہی کوئی معاہدہ طے پایا۔ کسی بڑے بریک تھرو کا تاثر درست نہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر امریکہ کی جانب سے آبنۂ ہرمز میں رکاوٹیں جاری رہیں تو یہ آبی گزرگاہ مکمل طور پر کھلی نہیں رہے گی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ایران کا 3 روزہ سرکاری دورہ، ایرانی صدر اور اعلیٰ قیادت سے اہم ملاقاتیں، خطے میں پائیدار امن اور سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال، ایرانی رہنماؤں سے مذاکرات میں کشیدگی میں کمی اور سفارتی حل پر زور دیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے مذاکرات اور ڈائیلاگ کو تنازعات کا حل قرار دیا۔ پاکستان کا ایران سے تاریخی اور برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق، دورہ خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کا اہم حصہ قرار پایا۔ ISPR کے مطابق وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی وفد میں شامل تھے۔ فیلڈ مارشل نے ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان، اسپیکر پارلیمنٹ محمد باقر کالیباف، وزیر خارجہ عباس اراغچی اور کمانڈر خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر سے ملاقاتیں بھی کیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سہ ملکی دورہ سعودی عرب، قطر اور ترکیہ مکمل، وطن روانہ ہو گئے۔ ترک وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام اور ارکان پارلیمنٹ نے وزیر اعظم اور ان کے وفد کو الوداع کیا۔ وزیر اعظم نے تینوں برادر ممالک کی قیادت سے ملاقاتوں کے ساتھ ساتھ انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کی۔ اس موقع پر دیگر عالمی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ دوروں کے دوران وزیر اعظم نے برادر ممالک کے ساتھ تعلقات کی مزید مضبوطی، خطے میں امن کے قیام کے لیے پاکستان کی کوششوں اور خطے اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ کل کوئی سرپرائز ہو سکتا ہے، کوئی ذہین شخص وائٹ ہاؤس آ رہا ہے، امریکی صدر کا دعویٰ۔ انہوں نے کہا کہ آبنۂ ہرمز پر ایران کو پابندیاں لگانے یا فیس وصولی کی اجازت نہیں ہوگی۔ اہم بات یہ ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ہم ایران سے نیوکلیئر ڈسٹ حاصل کریں گے، معاہدے کے بعد چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ ایران نے طاقت کے ساتھ 100% اہداف مکمل کر لیے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران کے ساتھ ڈیل کا عمل درست انداز میں جاری ہے۔ انہیں نہیں لگتا کہ ایران کے معاملے پر بہت زیادہ اختلافات ہیں۔ ملک میں دہشت گردی کے لیے معصوم بچیوں کے استعمال کا انکشاف، دہشت گرد انسانی رشتوں کو ڈھال بنا رہے ہیں۔ دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں پڑوسی ملک میں موجود ہیں۔ ایڈیشنل سیکریٹری داخلہ بلوچستان اور DIG CTD کی پریس کانفرنس، ترجمان بابر یوسفزئی کا کہنا تھا کہ دہشت گرد تنظیموں کا سافٹ ٹارگٹ خواتین اور بچے ہیں۔ والدین اپنے بچوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں۔ دہشت گردوں کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ دہشت گرد بلوچستان کا مثبت چہرہ مسخ کر رہے ہیں۔ فتنہ ہندوستان کا دہشت گرد پکڑا جائے تو یہ اس سے لا تعلق کر دیتے ہیں۔ معاشرے کو سوچنا ہوگا ان دہشت گردوں سے خود کو کیسے بچانا ہے۔ بزدل دشمن ہمارے معاشرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔
عوام بہکاوے میں نہ آئے، سازشوں کو ناکام بنائیں۔ مارکہ حق میں پاک فوج کی حکمت عملی دنیا نے دیکھی۔ پاکستان ایئر فورس نے نہ صرف دشمن کے جہاز گرائے بلکہ تاریخ رقم کی۔ سربراہ پاک فضائیہ ظہیر احمد بابر سدھو کا کہنا تھا کہ دشمن پاکستان کی طاقت اور ہنرمندی دیکھ کر دنگ رہ گیا، کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب، 153ویں PMA لانگ کورس، 38ویں ٹیکنیکل گریجویٹ کورس کیڈٹ شامل، 72ویں انٹیگریٹڈ کورس، 15ویں مجاہد کورس اور 27ویں لیڈی کیڈٹ کورس کی کیڈٹس بھی شامل۔ پاکستان نے حالیہ علاقائی کشیدگی میں مؤثر سفارتکاری کے ذریعے عالمی سطح پر اپنی اہمیت منوا لی۔ امریکی جریدے نیو یارک ٹائمز کے مطابق پاکستان کی اعلیٰ قیادت نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی برقرار رکھنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ وائٹ ہاؤس ترجمان کیولن لیوٹ نے پاکستان کی ثالثی کو غیر معمولی اور مؤثر قرار دیا۔ پاکستان سے حج پروازوں کا آج سے باقاعدہ آغاز۔ کراچی سے نجی ایئر لائن کی پہلی حج پرواز 160 عازمین کو لے کر گئی۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی اور وزارت مذہبی امور کے اعلیٰ حکام نے عازمین حج کو رخصت کیا۔ روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت لاہور سے پہلی پرواز کی روانگی، 345 مسافر حجاز مقدس چلے گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق روڈ ٹو مکہ کے تحت پاکستان سے عازمین مدینہ منورہ پہنچنا شروع۔ ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال اور پھول پیش کیے گئے۔ پاکستان میں متعدد صنعتیں بند اور متعدد آدھی چل رہی ہیں، ہمیں اداروں کو مضبوط مستحکم کرنا پڑے گا، ہر طرف مس مینجمنٹ ہے۔ یونائیٹڈ بزنس گروپ کے پیٹرن ان چیف SM تنویر کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں حکومت کا ہر سال ایکسپورٹس 10% بڑھانے کا ہدف تھا، پچھلے سال ہماری ایکسپورٹ $33.3 ارب تھی، ہمیں اس سال ایکسپورٹس کی مد میں $7 ارب نقصان کا سامنا ہوگا۔ حکومت کا سکھر کے بعد حیدرآباد میں پنک سکوٹیز تقسیم کرنے کا اعلان۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں خواتین کو ڈرائیونگ لائسنس، ہیلمٹ اور تربیت بھی دی جا رہی ہے۔ خواتین کو بااختیار اور خود اعتماد بنانا اولین ترجیح ہے۔ پیپلز بس سروس کے نیٹ ورک کو بھی پھیلایا جا رہا ہے۔ عوام کو سستی اور آرام دہ سفری سہولت فراہم کرنا ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ہیلتھ فلیگ شپ پروجیکٹ کا جائزہ اجلاس، 2 کروڑ 10 لاکھ مریضوں کو فیلڈ اسپتال اور کلینک آن ویل سے علاج فراہم۔ مریم نواز کا فلیگ شپ ہیلتھ پروجیکٹ پر اظہار اطمینان، پوری ٹیم کو شاباش۔ پنجاب میں 1217 مراکز صحت کی تجدید مکمل ہو گئی، وزیر اعلیٰ کو حکام کی بریفنگ۔ شدید گرمی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا عذاب، عوام پریشان۔ ملک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے عوام کو دوہرے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ بجلی کا شارٹ فال 4000 میگا واٹ ہو گیا۔ کراچی سمیت دیگر شہروں میں 10 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ، اسلام آباد اور لاہور میں 6 گھنٹے تک بجلی غائب۔ بلوچستان میں کوئٹہ سمیت مختلف اضلاع میں بارش، کوئٹہ، زیارہ، چمن، پشین، قلعہ عبداللہ اور قلعہ سیف اللہ میں گرج چمک کے ساتھ بادل برس گئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق نوش کی، شیرانی، موسیٰ خیل میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ PDMA کی متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ اور بنگلہ دیش کے ساتھ 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے لیے 16 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان۔ سرفراز احمد بنگلہ دیش ٹور کے لیے ہیڈ کوچ مقرر۔ شان مسعود قیادت کریں گے، 4 نئے کھلاڑی اسکواڈ میں شامل۔ کیمپ 1 مئی کو اختتام پذیر ہوگا، جبکہ ٹیم 2 مئی کو بنگلہ دیش روانہ ہوگی۔ عبداللہ فضل، اماد بٹ، اذان اویس، بابر اعظم، حسن علی، امام الحق، خرم شہزاد اسکواڈ کا حصہ۔ محمد عباس، محمد رضوان، محمد غازی غوری، نعمان علی، ساجد خان، سلمان علی آغا، سعود شکیل، شاہین شاہ افریدی بھی شامل۔